کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آج کل چوری کے موٹر سائیکل بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں، تو لینے والا بھی اتنا مجرم ہے جتنا چوری کرنے والا ہو۔ لینے والے کو بھی تو پتہ لگ جاتا ہے، نہیں 1 لاکھ کی چیز 20,000 میں اگلا کیوں دے رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ چوری کا ہے۔ ملک کی حالت بڑی خراب ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت کرے اور اللہ پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ آج کل یہود اور ہنود دونوں مل کے آپ کے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ ہے۔ میں یہاں مقیم ہوں، میری بیوی پاکستان سے عمرے کے لیے آئی، حیض کی حال میں تھی، میقات سے نیت کر کے آئی، یہاں آ کے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن جماع نہیں کیا۔ بہرحال گزارا یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ حالت احرام میں تھی، اور حالت احرام میں صرف یہ نہیں کہ بندہ جماع نہ کرے، لا رفثا، یعنی بیوی سے شہوت کی بات ہی نہ کرے، آپ تو سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ توفیق دے تو ایک دم بھی دے۔ اگر تم امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے ہو تمہاری رکعت ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ اسی اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اگر وہ یہ روایت مان لینا تو ان کا فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب رکوع میں مل گیا رکعت ہو گئی، فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، تو بغیر فاتحہ کے گویا رکعت تو ہو گئی، اس لیے وہ مانتے نہیں، چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی لہٰذا اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث رسول اللہ، اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ کہتے جی کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں نے قرضہ لیا لیکن ہندو سے لیا، کوئی حرج نہیں، حضور پاک نے یہودیوں سے قرضے نہیں لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو زمزم ہے، اور اگر آپ کو اپنے ملک میں زمزم نہ ملے تو سورۃ فاتحہ تو ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ طواف کے دوران بعض عورتیں بلند آواز میں ذکر کرتی ہیں، بالکل حرام ہے، اس کا آواز بلند کرنا جائز ہوتا تو پھر اذان نہ دیتی، اذان دینا منع ہے، وہ قرآن بھی زور سے نہیں پڑھ سکتی۔ ہیلا کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں، کس بات کا ہیلا؟ ہیلا شرعی ہو تو کر سکتے ہو۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں۔ بوڑھا اور معذور سسر جو ہے وہ بہو کا بہو کا تو ویسے ہی سسر محرم ہوتا ہے۔ حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا، حضور پاک نے صرف یہی پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ورنہ حضور قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیحات افضل ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین البلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین.